الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی اللہ تعالیٰ ذات اور صفات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر ہے اور علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اس پر ہم نے دلائل پیش کیے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہمارے اس دعویٰ پر ہونے والے اعتراضات اور اس کے جوابات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس پر اعتراضات اور جوابات سے پہلے بنیادی طور پر چند ایک باتیں بہت اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 1، دیکھیں، اگر ایک چیز کا جسم ہو تو اس کا حکم اور ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز ہو اور اس کا جسم نہ ہو تو حکم اور ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کا بالجسم حکم اور ہوگا اور بلا جسم حکم اور ہوگا۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھیں۔ یعنی جتنے اعتراضات آئیں گے ان سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ ایک چیز اگر اس کا جسم ہو تو حکم اور ہے، اور اگر وہی چیز جسم کے بغیر ہو تو اس کا حکم اور ہے۔ میں اس پر کئی ایک مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات کھلے۔ مثال نمبر 1، اگر ایک الماری میں آپ نے 10 کتابیں رکھی ہیں اور ایک کتاب ان میں سے ہر ایک کتاب کا حجم 2 انچ ہے۔ اب اس کی الماری میں 10 کتابیں رکھی ہیں اور گنجائش ہی 10 کتابوں کی ہے۔ وہاں اگر آپ قرآن کریم رکھنا چاہیں اور قرآن کریم جو چھپا ہوا مصحف ہے اس کا حجم بھی 2 انچ موٹا ہے، تو لازماً آپ کو ایک کتاب نکال کر پھر قرآن کریم وہاں رکھنا ہوگا۔ وہ 10 کتابیں ہوتے ہوئے جہاں 11ویں کی جگہ نہیں، آپ قرآن کریم اس میں نہیں رکھ سکتے۔ لیکن جب آپ قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں، قرآن کریم دماغ میں یا دل میں محفوظ ہے۔ اب دل و دماغ میں قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے دل اور دماغ میں سے کوئی چیز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نکالیں گے تو قرآن محفوظ ہوگا وگرنہ محفوظ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں۔ تو اگر قرآن کریم جو مصحف ہے جسم کی صورت میں، اس کو آپ کسی جگہ پر رکھنا چاہیں تو آپ اس کے لیے خالی جگہ چاہیے۔ لیکن اگر وہی قرآن اگر بغیر جسم کے ہے اس کو کسی جگہ محفوظ رکھنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال نمبر 2، اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں قرآن کریم پکڑ لے، مصحف کو لے لے اور بیت الخلاء میں جائے، یہ بے ادبی ہے، خلاف ادب ہے۔ مقدس اور پاکیزہ قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن کریم کا حافظ ہو اور وہ بیت الخلاء میں جائے، اب قرآن کریم اس کے دل اور دماغ میں محفوظ ہے، لیکن کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس شخص کا یوں قرآن کریم کو دل و دماغ میں رکھتے ہوئے بیت الخلاء میں جانا یہ ناجائز ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو خارج میں اور باہر آپ کے ہاتھ پر قرآن کریم مصحف ہے وہ جسم والا ہے، اور جو دل و دماغ میں محفوظ ہے وہ بغیر جسم کے ہے، تو دونوں کا حکم بالکل الگ تھلگ ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں اور واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا آپ کا اعتراض؟ کہا جب آپ کیا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ قرآن کے حافظ ہیں؟ کہا جی ہاں۔
میں نے کہا قرآن کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ تو میں نے کہا جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اپنا سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے تو پھر جاتے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ جائز نہیں ہے؟ کہا جی قرآن کریم جو دل کے اندر ہے وہ بغیر جسم کے ہے۔ میں نے کہا جس طرح دل و دماغ میں موجود قرآن بغیر جسم کے ہے، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ جو مانتے ہیں تو بغیر جسم کے مانتے ہیں۔ مثال نمبر 3، دیکھیں اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھا ہو اور نیچے قرآن کریم زمین پر رکھ دیا جائے تو ہر بندہ کہے گا یہ بے ادبی ہے، جائز نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھا ہے اور قرآن کریم کا حافظ نیچے زمین پر بیٹھا ہے، عام طور پر ہوتا ہے کہ مسجد میں امام صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، وہ منبر پر ہیں اور سامنے نیچے علماء حفاظ بیٹھے ہیں جو کہ ان سے کتنے نیچے ہیں، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اس کو بے ادبی کوئی بھی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی خود کرسی یا بلندی پر ہو، قرآن کریم مصحف جو جسم والا ہے وہ کہیں نیچے رکھیں گے تو بے ادبی ہے۔ لیکن اگر حافظ نیچے بیٹھ جائے گا تو بے ادبی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن جو اس کے دماغ اور دل میں ہے وہ بغیر جسم کے ہے۔ تو دیکھو بالجسم مصحف کا حکم اور ہے اور بلا جسم مصحف کا حکم اور ہے۔ مثال نمبر 4، دیکھیے اگر کوئی شخص قرآن کریم کو اپنی چارپائی پر رکھ لے، قرآن کریم کو زمین پہ اپنے بستر پر رکھ لے، قرآن کریم کو اپنے بیڈ پر رکھ لے الیاذ باللہ اور اس کے اوپر خود لیٹ جائے تو یہ بے ادبی ہے، اور توہین کی نیت سے لیٹا تو کفر ہے، یہ بے ادبی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا نکاح ایسی عورت سے ہو جو قرآن کریم کی حافظہ ہو اور یہ شخص اپنی قرآن کریم کی حافظہ بیوی کے جسم کے اوپر لیٹ جائے تو وہ باوجود اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اور اس کے نیچے ہے، اس کو کوئی بھی بے ادبی نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ قرآن جو حافظہ عورت کے سینے میں ہے وہ بلا جسم ہے، اور وہ قرآن کریم جو آپ نے چارپائی یا بستر پر رکھا ہوا ہے وہ جسم والا ہے۔ تو بال جسم ہو تو حکم اور ہے اور بلا جسم ہو تو حکم اور ہے۔ مثال نمبر 5، اگر کسی شخص کے ہاں نکاح کر کے کسی شخص کے ہاں نکاح کے بعد ایسی دلہن آئی جو کہ اپنے ساتھ قرآن کریم بھی لائی ہے، دلہن ہے، گھر میں داخل ہوتی ہے، قرآن کریم اس نے یوں سینے سے لگا رکھا ہے، اور دلہا جو حافظ نہیں نیک ہے وہ آگے بڑھ کے اس کے قرآن کریم کو سینے سے لیتا ہے، چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور پھر کہیں رکھ دیتا ہے، تو لوگ کہیں گے بہت اچھا ہے، بڑا با ادب ہے۔ لیکن اگر دلہن آنے والی قرآن کریم کی حافظہ ہو اور کوئی شخص آگے بڑھ کے عقیدت میں اس کے یعنی کوئی شخص نہیں خامد آگے بڑھے اور اس کے سینے کو چومنا شروع کر دے اپنی ماں کے سامنے، ہمشیرہ کے سامنے، گھر میں خواتین کے سامنے، عورتیں پوچھے کیا ہو گیا تجھے، وہ کہے گا کہ اس کے سینے میں چونکہ قرآن مجید موجود ہے میں تو اس وجہ چوم رہا ہوں۔ اب لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، اس کو برا محسوس کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کریم جو بالجسم تھا، مصحف تھا، الگ تھلگ موجود تھا تو اس کا حکم اور ہے، اور وہ قرآن کریم جو کسی خاتون کے سینے میں محفوظ ہے اس کی وجہ سے اس کے سینے کا حکم بالکل الگ ہے، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ چھٹی مثال سمجھیں، اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہو یا کوئی عورت حالت حیض میں ہو یا کوئی عورت حالت نفاس کے اندر ہو، اس ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑنا یہ جائز نہیں، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ لیکن وہی عورت جو حالت حیض میں ہے اس کے سینے میں قرآن موجود ہے اور حافظہ ہے، وہی خاتون جو حالت نفاس میں ہے تو اس کے سینے میں قرآن موجود ہے، وہ حافظہ ہے، اور وہی شخص جو حالت جنابت میں ہے وہ حافظ ہے اور قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ اب ان دونوں کا حکم اور ہے، تو گویا جنابت کی حالت میں قرآن کریم کو چھونا اس کا حکم الگ ہے، اور جنابت والے کا حافظ قرآن ہونا اور قرآن کا اس کے سینے میں محفوظ ہونا اس کا حکم الگ ہے، چونکہ ایک قرآن جسم والا ہے اور جو سینے میں محفوظ ہے وہ بغیر جسم کے ہے۔ مثال نمبر 7، اگر قرآن کریم باہر کسی جگہ پر پڑا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بھی قرآن کریم جو آپ نے الماری میں رکھا ہے تو یہ قرآن کریم کا اور الماری کا اتحاد ہے یا حلول ہے؟
اتحاد کا معنی ہوتا ہے کہ دو چیزیں تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور ایک چیز اپنے وجود کو ختم کر دے، نہ ایک چیز دونوں دو تین چیزیں اکٹھی ہوں، ہر ایک چیز اپنے وجود کو برقرار رکھے تو اتحاد ہے، اور ایک چیز اپنے وجود کو ختم کر دے تو حلول ہے۔ جیسے آملیٹ ہے، اس کے اندر انڈا بھی ہے، گھی بھی ہے، سبز مرچ بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، پیاز بھی ہے، یہ کئی چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو آملیٹ بنتا ہے، اسے ان چیزوں کا اتحاد کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ دودھ کے اندر شہد ملا لیتے ہیں، پانی میں چینی ملا لیتے ہیں، اور یہ چینی کا شہد کا دودھ میں حلول ہو جاتا ہے، دونوں ایک ہو جاتی ہیں، تو اگر قرآن کریم کسی جگہ پر ہو تو آپ پوچھیں گے اس قرآن کریم کا اتحاد ہے یا حلول ہے؟ یہ تب ہوگا جب قرآن کریم جسم والا ہو، لیکن وہ قرآن جو سینے میں محفوظ ہے اس کا اتحاد بھی نہیں اور حلول بھی نہیں، لیکن وہاں قرآن کریم موجود ہے۔ اس کا معنی کہ بالجسم قرآن کریم حکم اور ہے، اور بلا جسم قرآن کریم ہو تو اس کا حکم اور ہے۔ تو یہ میں نے آپ سامنے 7 مثالیں دی ہیں بنیادی بات کو سمجھانے کے لیے۔ اگر ایک ہی چیز کا جسم ہو تو حکم الگ ہے، اور اگر کوئی چیز بلا جسم ہو تو حکم اس کا الگ ہے۔ اب اس کے بعد اعتراضات جتنے کیے جا رہے ہیں آپ کے لیے ان کا جواب دینا بہت آسان ہوگا، کیونکہ تمام تر اعتراضات کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جب ہم کہیں گے اللہ ہر جگہ پر ہے تو گویا اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے تو گویا اللہ کا جسم ہر جگہ پر ہے۔ اب اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کی ذات بلا جسم ہر جگہ پر ہے، اب اعتراضات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اب ذرا اعتراضات سمجھیں۔ ایک اعتراض کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پر مانا جائے تو کیا اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے الیاذ باللہ، تو یہ بات زبان کہنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بیت الخلاء ناپاک ہے، تو ناپاک چیز میں آپ پاک کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر نہیں، اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں نہیں، تو آپ کا دعویٰ ٹوٹ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ اچھی طرح سمجھیے اعتراض، یہ اعتراض بہت دفعہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض جگہ پر لوگ کہتے ہیں کیا اللہ الیاذ باللہ سینمے میں بھی ہے؟ اور بعض کم وقت اس طرح سوال کرتے ہیں، اور یہ میں اس طرح کوئی اڑی اڑائی باتیں نہیں کہہ رہا، میں حقائق پیش کر رہا ہوں۔ بعض اعتراض کرتے ہیں اچھا جی میں کرسی پر ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ میری کرسی کے نیچے بھی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میرے نیچے بھی ہے؟ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ تو اعتراض کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں ہر جگہ پر ہے تو بتائیں بیت الخلاء میں ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں نہیں تو ہر جگہ ہونے کا دعویٰ ٹوٹ گیا، اور اگر آپ کہتے ہیں بیت الخلاء میں ہے تو بیت الخلاء ناپاک، اللہ پاک، تو ناپاک چیز میں پاک چیز کیسے؟ جواب سے بات فرمائیں۔ مجھ سے یہی اعتراض ایک غیر مقلد نے کیا، تو میں نے اس غیر مقلد سے پوچھا آپ قرآن کے حافظ ہیں؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن آپ کے جسم میں موجود ہے، آپ کے سینے میں موجود ہے؟ مجھے کہتا نہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ مجھے کہتا جی ہے۔ میں نے کہا عقل مند انسان موجود ہوگا تو محفوظ ہوگا، موجود نہیں ہوگا تو محفوظ کیسے ہوگا؟ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ میری جیب میں پرس موجود نہیں لیکن محفوظ ہے، کوئی شخص کہے کہ میرے گھر میں گندم موجود نہیں لیکن محفوظ ہے، بھئی موجود ہوگی چیز تو محفوظ ہوگی، بغیر موجود ہونے کے محفوظ کیسے ہو سکتی ہے؟ کہتا جی ہاں میرے سینے میں قرآن موجود ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ قرآن کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز ہے؟ مجھے کہتا ہے ہرگز نہیں۔ تو میں نے کہا جب تو بیت الخلاء میں جاتا ہے تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے تو پھر جاتا ہے، چیرتا ہے سینے کو، قرآن باہر نکالتا ہے پھر جاتا ہے؟ مجھے کہتے جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر ہر روز گناہ کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ اعتراض تو تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا جسم ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بغیر جسم کے ہیں نہ۔ مجھے کہتے ہیں اعتراض تب ہوگا جب میں قرآن کا جسم کو، قرآن تو میرے سینے میں لیکن بغیر جسم کے ہے۔ میں نے کہا جس طرح قرآن سینے میں موجود بغیر جسم کے ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود بغیر جسم کے۔ اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا
جواب سماعت فرمائے اچھی طرح۔ مجھ سے ایک غیر مقلد نے پوچھا، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، اور مجھے کہنے لگا یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو مجھے کہتے ہیں کیا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مہینہ رمضان کا ہے؟ جی ہاں۔ میں نے کہا رمضان کا مہینہ ہے تو کیا رمضان مسجد میں ہے صرف، یا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ کہا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا رمضان تو برکت والا ہے، بیت الخلاء تو برکت کی جگہ نہیں ہے، ناپاک ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ رمضان صرف مسجد کے اندر ہوتا ہے یا بیت الخلاء میں بھی ہوتا ہے؟ کہا جی وہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا برکت والا رمضان ہر جگہ بیت الخلاء میں کیسے آ گیا؟ کہا جی اعتراض تو تب ہوگا جب کوئی رمضان کا جسم، اس کا تو کوئی جسم نہیں۔ میں نے کہا جس طرح رمضان مسجد میں بھی ہے، بیت الخلاء میں بھی ہے، کیونکہ کوئی اس کا جسم نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے جسم نہیں، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جواب نمبر 3، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ایک ہی چیز کو اگر اجمالاً بیان کر دیا جائے تو حکم اور ہے، اور اسی چیز کو تفصیلاً بیان کریں تو حکم اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہی چیز کو اجمالاً بیان کریں تو اس کا حکم الگ ہے، اور اسی چیز کو تفصیلاً بیان کریں تو اس کا حکم الگ ہے۔ مثلا قرآن کریم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو آسمان و زمین پر پیش کیا تو وہ نہ اٹھا سکے، انسان نے اللہ کی اس امانت کو اٹھایا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بہت بڑا ظالم بھی ہے اور نادان اور جاہل بھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے اچھا یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنے انبیاء ہیں انسان ہیں یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں جی انسان ہیں۔ تو وہ کہے جی ظالم اور جاہل ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں پیغمبر تو عادل ہوتا ہے، پیغمبر سے تو علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ کیسے جاہل ہے؟ جی قرآن تو کہہ رہا ہے انہ کان ظلوما جہولا، کہ جی نبی انسان ہے، انسان ظلم و جہول ہوتا ہے تو پیغمبر بھی ظلم و جہول ہے، الیاذ باللہ۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے دیکھیے صرف اتنی بات کہنے کہ انسان ظالم ہوتا ہے، انسان نادان ہوتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک ایک انسان کے بارے میں کہنا کہ ہر انسان یہ کرتا ہے، اور پھر یہ کہنا جی عالم بھی کرتا ہے، صحابی بھی کرتا ہے، الیاذ باللہ نبی بھی کرتا ہے چونکہ وہ انسان ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو ایک ہی چیز کو اجمالاً کہنا حکم الگ ہوتا ہے، اور اسی چیز کو تفصیلاً بیان کرنا حکم الگ ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں اگر کسی شخص کا نکاح ہو اور سسر اپنے داماد سے بات کہہ دے کہ دیکھو میں نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے پالا ہے، بڑی میں نے اس کی خدمت کی ہے، میں نے اس کو تعلیم دی ہے، قرآن پڑھایا ہے، حدیث پڑھائی ہے، فقہ پڑھائی ہے، عالمہ حافظہ تک بنایا ہے، تو بیٹا میری اس بیٹی کا بہت خیال کرنا، اس کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹی کے حقوق میں سے جو اس کے داماد نے ادا کرنے، ایک حق اس کا جنسی حق بھی ہے، اس کی جنسی ضرورت بھی ہے۔ تو کوئی سسر اپنے داماد کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی کے حقوق کا خیال کرنا، اس کو کپڑا بھی دینا، اس کو روٹی بھی دینا، اس کو رہائش بھی دینا، اس کو کپڑے بھی دینا، اور بیٹا میری بیٹی کے ساتھ یہ بھی کرنا، وہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی عالم بیان کرے اور بیان میں حقوق کا تذکرہ کرے کہ بیویوں کے حقوق ادا کرو، اور ساتھ یہ مجمع عام میں باتیں کہنی شروع کرے، اتنا کہنا کافی ہے کہ بیٹا میری بیٹی کے حقوق ادا کرنا، ایک حق کو گنوانا یہ باپ کے لیے بہت مناسب ہے، نامناسب ہے کہ اپنی بیٹی کے بارے میں داماد سے ایسی باتیں کریں۔ تو یہ باتیں اجمالاً کر سکتے ہیں، لیکن تفصیلاً کرنا یہ خلاف ادب ہے۔ اسی طرح آپ یہ کہیں کہ انسان کا خالق اللہ ہے، اور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر عضو کا خالق اللہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ادب ہے۔ لیکن کوئی شخص گنوانا شروع کرے سر کے بال کا خالق بھی اللہ ہے، پیشانی کا خالق بھی اللہ ہے،
آنکھ کا خالق بھی اللہ ہے، رخسار کا خالق بھی اللہ ہے، ہونٹ کا خالق بھی اللہ ہے، زبان کا خالق بھی اللہ ہے، اور سینے کا خالق بھی اللہ ہے، پیٹ کا خالق بھی اللہ ہے، اور آگے پھر انسان زیر ناف اعضاء کے نام لے کر کے اس کا خالق بھی اللہ ہے، تو یہ بے ادبی ہے۔ اتنا کہنا کافی ہے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر عضو کا خالق اللہ ہے، اور جب اللہ ہی خالق ہے تو ان تمام اعضاء کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ادب ہے۔ تو اس طرح تفصیلاً ایک ایک چیز کا ذکر کرنا یہ بے ادبی ہے۔ اسی طرح یہ بات کہنا اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ ادب ہے، اور یہ کہنا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے پھر گنوانا شروع کرے، وہ کرسی کے نیچے بھی ہے، الیاذ باللہ وہ سینمے میں بھی ہے، وہ بیت الخلاء میں بھی ہے، وہ فلاں میں بھی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ بالکل بے ادبی ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اچھی طرح سمجھو، کیونکہ بعض حضرات کو میں نے یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، وہ اپنا علم جاننے کے لیے بسا اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں، اور جی اگر آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مکان میں ہے تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی فرج یہ بھی مکان ہے، اور اللہ ہر مکان میں ہے تو عورت اللہ کے فرج میں ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ تو بھئی کیا کہنا چاہیے؟ کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے متصل ہے۔ میں نے کہا اعتراض پھر آ جائے گا، کوئی شخص اگر یہ بات کہہ دے کہ اللہ ہر جگہ کے ساتھ متصل ہے، عورت کی فرج بھی ایک جگہ ہے تو اس کی فرج کے ساتھ بھی متصل ہے، تو پھر اشکال تو وہی ہو گیا۔ یہ کوئی بات ہے کہنے والی؟ ایسی باتیں کہتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یوں تفصیلی بات خدا کے بارے میں کہنے سے انسان کو باز رہنا چاہیے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ ثم استوى علی العرش کیف استواءہ، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ثم استوى، پہلے امام مالک رحمہ اللہ نے سر جھکا لیا اور آپ کو پسینے چھوٹ گئے کہ میں کیا یہاں پر کہوں، میں کیا کہوں؟ پھر امام مالک نے سر اٹھایا اور ہمت کر کے فرمایا الرحمن علی العرش استوى لا یقال کیف وکیف عنہ مرفوع، اللہ کے بارے میں کیفا نہ کہا کرو کیسے ہے، اللہ کی ذات کیفیات سے پاک ہے۔ میں نے گزارش کی اتنی بات جو میں کہتا ہوں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں کہنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ دشمنان نے اور مخالفین دین نے عوام اتنی باتیں پھیلا دی ہیں کہ اس کو ذکر کر کے اس کو نقل کیے بغیر جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے بات کہنی پڑتی ہے، ورنہ اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح بات کہنا بہت مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اعتراض نمبر دو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، تو یہ بتائیں حلول ہے یا اتحاد ہے؟ پہلے سمجھ لیں حلول اتحاد کسے کہتے ہیں؟ چند ایک چیزوں کا ایک جگہ پہ یوں ہونا کہ ہر ایک چیز کا اپنا وجود باقی رہے، یہ اتحاد ہے۔ جیسے آملیٹ، انڈا، پیاز، ٹماٹر، گھی، سبز مرچ، یہ سارے ملتے ہیں تو انڈا بنتا ہے، سارے ملتے ہیں تو انڈا بنتا ہے، لیکن ہر ایک کا وجود الگ الگ بھی ہے۔ اور اگر آپ پانی میں چینی ڈال کے میٹھا پانی بنا لیتے ہیں تو دو چیزیں ملی ہیں تو پانی بنا ہے، لیکن یہاں چینی کا پانی میں حلول ہو گیا ہے، تو جب بھی دو چیز جمع ہو گئی اتحاد ہوگا یا حلول؟ تو اعتراض کہ جب اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے تو صفت حلول کے ساتھ ہے یا صفت اتحاد کے ساتھ ہے؟ یہی اعتراض مجھ سے غیر مقلد نے کیا، کہا جی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے تو صفت حلول کے ساتھ ہے، صفت اتحاد کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا نہ صفت اتحاد کے ساتھ نہ ہی صفت حلول کے ساتھ۔ مجھے کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا حلول اور اتحاد یہ صرف جسم کی ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اس لیے ہر جگہ پر ہے، لیکن صفت اتحاد بھی نہیں، صفت حلول بھی نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اعتراض نمبر 3، تیسرا اعتراض، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں۔ تیسرا معروف اعتراض یہ ہے کہ جب یہ غیر مقلد کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے تو آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں عرش اللہ کے لیے مکان ہو گیا، اللہ مکین ہو گئے، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب عرش پر ہیں تو بالکل عرش کے محاذات میں ہیں، یا اللہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں؟ اگر محاذات میں ہیں تو اللہ محدود ہو گئے، اور اگر کچھ بڑے ہیں تو تجزی ہوگی، کچھ باہر کچھ اندر۔
اگر اللہ چھوٹے ہیں تو عقیدہ ٹوٹ گیا اللہ اکبر والا۔ جب غیر مقلد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں تو آپ کہتے ہیں جب عرش نہیں تھا تو پھر کہاں پر تھے؟ یہ جتنے آپ اعتراضات کرتے ہیں، تو جب آپ نے اللہ کو ہر جگہ پر مانا تو وہ اعتراض تو آپ کے اوپر بھی ہو گیا۔ جب کہیں گے عرش پر ہے تو عرش ایک مکان ہے، جب آپ نے ہر جگہ پر مکانا تو آپ نے تو بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں جگہ پر مانا، وہ اعتراضات تو لاکھوں مر تو آپ کے اوپر ہو گئے، تو کیا جواب دیں گے؟ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں، میں نے پہلے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمارا نظریہ ہے اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا مکان اور بلا جہت ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ تو یہ ہر جگہ یہ تعبیر ہے تعمیم امکنہ، یہ تعبیر لا مکان کی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکان کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مکان کے بغیر ہیں۔ تعبیر یہی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہر جگہ پر ہیں، یعنی کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جہاں پر اللہ کی ذات نہ ہو۔ تو بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہماری تعبیر یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کسی مکان میں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ کوئی بھی مکان ایسا نہیں جس کا اللہ نے احاطہ نہ کیا ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ تو سمجھیں کہ یہ تعبیر تعمیم امکنہ کی، تعبیر لا مکان کی ہے۔ اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ مکان کو محیط بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہو کر مکان کو محیط بھی ہے۔ کوئی ایسا مکان نہیں جس کا احاطہ اللہ کی ذات نے نہ کیا ہوا ہو۔ تو اعتراض تب ہوگا جب ہم اللہ کے لیے مکان مانیں، ہم اللہ کے لیے مکان نہیں مانتے، اللہ کو لا مکان مانتے۔ اور دوسرا جو آپ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے کسی خاص جگہ پر ہونا اور ایک ہوتا ہے ہر جگہ پر ہونا۔ ہر جگہ ہونے کا معنی الگ ہے اور خاص جگہ پہ ہونے کا معنی الگ ہے۔ یہ جو اعتراضات غیر مقلدین پر ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتے ہیں، اس کا معنی وہ اللہ تعالیٰ کو ایک جگہ پر مانتے ہیں، ایک خاص جگہ پر مانتے ہیں، اس لیے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ تو خاص جگہ پر ہونا الگ چیز ہے اور ہر جگہ پہ ہونا الگ چیز ہے۔ ہر جگہ پہ ہونے کا معنی یہ ہے جب یہ مکانات نہیں تھے اللہ تعالیٰ تب بھی تھے، مکانات ہیں اللہ تعالیٰ تب بھی ہیں، جب مکانات نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ تب بھی ہوں گے۔ تو مکان کا تو ایسا مسئلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان کے محتاج ہیں یا اللہ تعالیٰ کسی خاص مکان پہ ہیں۔ تو اعتراضات تب ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی خاص مکان پہ مانا جائے، اور اگر آپ کسی خاص مکان پر نہ مانیں تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آج ان کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ کل ہم انشاءاللہ ان کے دلائل کا جائزہ لیں گے کہ ان کے دلائل کیا ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ میں بہت زیادہ پڑھانے کی بجائے ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا سبق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو الجھن پیش نہ آئے اور آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکیں اور آگے پھر سمجھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔